اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے کھا لو۔ سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا، وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ الہ عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی، معبود۔ الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا۔ عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے۔ الالہ یہی ہے اللہ، اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الالہ، ٹھیک ہے نا، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جوڑ کے اللہ بن جاتا ہے، یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا، نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکے۔ اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے، جو حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے، اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی
نفی کر دی کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے. طغا عربی میں کہتے ہیں, طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال, جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے. تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے. تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے, اس کی مخلوق بن کے. جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان ہے, تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا, اسی کو طاغوت کہتے ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے, شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے, دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے. ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے. اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے, اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی, لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے, آیت نمبر 255, اس سے اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں, کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا. صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, بے شک ہدایت جو ہے, رشد و ہدایت وہ گمراہی سے, غی سے, یہ بھی وہی لفظ آ گیا. طاغوت سے, طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دی. حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا, کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا. وہ کافر خدا کیا, یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم, اور کفر پہلے آیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا, اللہ کے مخالفین کا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ وہ لا الہ, لا پہلے ہے, الا اللہ بعد میں, لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا, وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا, وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے. اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں, بیٹا پڑھو لا الہ, لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا, تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے, بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی, لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا, بہت چھوٹا بچہ. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ. تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا, لا الہ ٹائر شاپ. چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا. تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے, یہ تو کلمات کفر ہے. تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی, لا الہ پڑھو جی. لا الہ نہیں پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو, عقل بھی استعمال کرو. تو جس نے طاغوت کی نفی کی, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا, تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ وہ لنگر, آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے, اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں, اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے. اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے. تو لم فسام لہا, وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے, وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالی سننے والا, علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہے ولی اہل ایمان کا, یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں, اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے حق پہ ہیں, اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں, راستہ ایک ہی ہے.
وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے۔ اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لہٰذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں، اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا۔ اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا۔ مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا۔ ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی۔ اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا۔ باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعتیہ اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں۔ اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے، بہرحال جنازہ پڑھ کے ہی ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی۔ علی بھی اگلا سوال ہے، آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے۔ توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے، یہ توحیدی بھائی سے مراد یہ نہیں وہ جن کو وہ مباحث، وہ آپ کو پتا ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے، اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے۔ کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت لٹکانے کے خلاف ہیں۔ تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں اہل، وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک۔ تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ، ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں ایک سنی شیعہ ہوتے ہیں۔ تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو، جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا۔ زبردست۔ تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے ہیں، تو یہ علی مدد کا ہی مفہوم ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے
تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، مواحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا، توحیدی. توحیدی بھائی، سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا، یہ غلط دیا ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہے اور مشرک. سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس میں نے کئی ایک دلائل دی کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ گو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا، یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اور نفس کسی طرح سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا. بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں، جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو. محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے، یہ ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا. تو وہ عملاً اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے. اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکات کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے. اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال لوں. اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی، ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ مختلف کتابوں میں، ابن حبان کے اندر ہے، حاکم کے اندر، اور روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھتی ہے اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا، سر میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہوتی. حدیث بطاقہ بھی سے کہتے ہیں، یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ. اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے. اس سے شیخ البانی، شیخ زبیر علیزئی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے. سر لیکن وہ عذاب تو پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ، فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، وہ کہے گا جی توبہ، اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے. یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا، اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے. کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے. اسی کہتے ہیں نو. اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کہ کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اژدہے جتنے تھی نہ لے لو ہون گے، لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک ہی بس ایک پھیرے ایک نہیں. لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں. آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائے نہیں مار سکتا، وہ مرنا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف عذاب ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے. انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے. لہٰذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، سورہ توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ مشرک تھے
اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اور جب ابراہیم کو پتا چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ یہ ساری یعنی یہ پوری، یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا، سورہ توبہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر، اس میں میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ لہٰذا جو کلمہ گو ہے میرے بھائی، اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ اور علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد۔ تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں۔ تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح، میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص میں کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔
نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے. وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. اس پہ اجماع امت ہے. بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا. تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے. پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا. آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے. آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا. وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے. فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے. اچھا یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی. قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. ابی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہے، یہ ان میں سے ایک ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی. بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت آیت الکرسی ہے. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے. تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا. ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم. اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا ذکر. اچھا میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ
نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے. تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے. وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں. لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں. البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے. اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور یہی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں. تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے موقف بیان کیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے.
نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے. لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے. میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا. وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ بھی. قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا. اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں. مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. 3 آیتیں ہو گئی. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی ہوگی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں. واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے. اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں، اور
3.5 آیات اس طرف ہے، یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو، ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے. کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، و ایاک نستعین میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے. شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائیں.